پاکستان بننے کے بعد کا مجھے یاد ہے کہ یہاں بورا پیر کا علاقہ جو ہے وہاں پہلا پڑاؤ ہوا تھا، اور وہاں میں نے سب سے اہم واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے اپنی زندگی کا، میں نے اپنی پوری زندگی اتنے سر کبھی نہیں دیکھے جو اس دن دیکھے۔ ہم نے بلڈنگ کے اوپر کسی بڑوں کے ساتھ اوپر کسی بلڈنگ کی چھت پر پہنچ گئے تھے، تو وہ یہاں سے وہاں تک سڑک پر بالکل ایسے سری سر نظر آ رہے تھے مجھے آج تک یاد ہے، جیسے ابھی ہم نے ایران میں تہران میں ایسے۔ تو معلوم ہوا قائد اعظم کا جنازہ تھا، یعنی 48 کی بات ہے۔ تو یہ تو میرا پہلا واقعہ ہے جو یاد ہے، اور اس کے بعد پھر کا انتقال ہوا۔ تو ہم لوگ جب ناظرہ وہیں کی چوڑائی کا علاقہ تھا بورا پیر کا، تو وہاں ایک صابری مسجد میں ہم لوگوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھانے کے لیے داخل کیا گیا۔ تو اچھا، مجھے بچپن سے والد صاحب کے ساتھ 5-6-7 سال کی عمر سے مسجد میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا نماز کے لیے، تو وہاں نعت خوانی بھی ہوتی تھی۔ تو وہ میری آواز اس زمانے میں اچھی تھی، لوگ پسند کرتے تھے، تو میں نے بھی نعت خوانی شروع کر دی۔ تو میری شاعری اس طرح شروع ہوئی کہ وہ اس شوق میں جگہ جگہ جا کر مجھے سنانا بھی پڑتا تھا، فرمائشیں بھی، اس جلسے میں اس جلسے میں میلاد وغیرہ قبول کی بات۔ تو اس سے مجھے فارسی اور اردو کی بہت ساری نعتیں پڑھنے کا بھی موقع ملا، ایک موضوع ہو گئی، ورنہ ہمارے پورے خاندان میں اور اب تک ماشاء اللہ کوئی شاعر میں ہی گزر رہا ہوں، کوئی نہیں گزرا ہے۔ تابر صاحب میں نے یہ دیکھا کہ تمام اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کے شاگرد ان سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تابر صاحب کی عمر سے بڑے لوگ بھی ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کی حیثیت تھی، وہ فنی طور پر۔ خیر تو وہ ان کی تربیت سے بھی مجھے فائدہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سراج الدین ظفر غزال و غزل اپنی طرز کے اردو میں ان کے دو ہی موضوعات تھے، شباب و شراب، اور اس موضوع پر انہوں نے قلم توڑ دیا ہے، ایک مجموعہ ہے، بہترین شاعر تھے وہ۔ اس کے میں نے آخری جو میرے استاد تھے وہ حضرت سراج الدین ظفر۔ یہ تو تین، میں نے اس کی تفصیل بتائی، یہ 3 اساتذہ تھے جن سے میں نے شاعری پہ باقاعدہ اسلامی، لیکن میں چونکہ اچھا شاگرد کبھی بھی نہیں ہوں، میں آج بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں، سچی بات۔ خیر، تو یہ تو ابتدا اس طرح شاعری شروع ہو گئی تھی، گویا اس وقت شروع ہوئی تھی جب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اردو کیا چیز ہے، لیکن پھر بعد میں اور اللہ بلا ابتدا میں تو بہت کچھ لکھتے رہے، بچوں کے تمام رسائل میں کچھ چھوٹی کی چیزیں، ان کو شوق ہو گیا تھا، پڑھ کے مجھے چھپنے کا بھی شوق ہو گیا وہ۔ اور پھر ادھر 60 کے بعد غزل کی طرف رجحان ہوا، تو اس خوش قسمتی سمجھیے وہ اس پر بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے اس غزل کی حوصلہ افزائی کی، اسے پسند کیا۔ میں نے جو شعر فہم لکھا تھا اس میں کراچی کے اور پھر میں خصوصاً غزل کی طرف میں داخل ہو گیا، لیکن میری اوسط بہت زیادہ نہیں رہی، میں نے لکھا کم ہی ہے، فضول وقت زیادہ ضائع کیا ہے، کام کم کیا ہے، مختصر انداز
اور ویسے زندگی میں کوئی بہت بڑی تکلیف نہیں ہے. اور خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ جو شخص اپنے بچپن میں گھر سے بھاگ گیا ہو یا گھر سے بھاگ گیا، اس کے باوجود کبھی فٹ پاتھ پر نہیں سونا پڑا، کبھی فاقہ نہیں کرنا پڑا، سائے ملتے رہے. آپ گھر سے نکلے کیا ایج تھی آپ کی؟ ایج کیا تھی؟ کس وقت آپ 13 وہ والدہ کے انتقال کے بعد اسکولنگ وغیرہ پہ کیا ہوا؟ 5ویں کلاس سے اسکول سے اور وہیں سے گھر سے. مارا تو انہوں نے تھا نا وہ آخری بار جو ہوا یہ کہ ہم 3 دن بس گیا سامنے تابش بھائی کا گھر تھا. بالکل وہ اس وقت وہاں نہیں تھا، اس وقت وہ جہانگیر روڈ پر رہے بعد میں آئے. خیر تو وہ ہم جاتے تھے کتابیں لے کر اور بھی گھوم رہے ہیں ٹہل رہے ہیں. اور چھٹی کے وقت پہنچ گئے منہ بنائے ہوئے بچہ پڑ گیا ہے. تو اس زمانے میں والدین میں خرابی یہ تھی کہ وہ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. یا تو انہوں نے تعلق بتا دیا یا وہ گئے ہوں گے، انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو جناب. تو وہ اب جب میں گیا گھر تو وہ تو گھرے بیٹھے تھے. اچھا غصے بھی نہیں، کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کچھ کفیر تھے. اب میں نے ذرا سی تو ایکٹنگ کی نا کہ اسکول سے آنے کی، اس کو آ گیا ہو نا وہ اتنا آیا کہ انہوں نے لا کے دیوار سے مار دیا. دیوار نہیں ٹوٹی، چلو ہماری ایک پھوپھی جو والد سے بڑی تھی، اتفاق سے وہ گھر لے گئی. وہ چلاتی ہوئی آئی وہاں سے، بچایا. خیر کی تو اس دن کے بعد سے اسکول سے تو بھاگتے جا، میں گھر سے بھی بھاگتا. یہ ہے شعرا وغیرہ میں کچھ تعلقات ہو گئے تھے لوگوں سے. بھولے ہوں گے تو وہ 12 مجھے یا شعرا کا مجھے یاد ہے. ایک سیاہ خاندان کے بناتی تھی. اچھا وہاں سے بھی نکلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اچھا ادھر ہم شعرا میں اپنے اٹھنا بیٹھنا، شاعروں میں رئیس صاحب نے اپنا پینا پلانا تو شروع ہو گیا. تو وہ سیٹ کے گھر سے وہ چونکہ بہت ہی نیک آدمی تھے، نماز پرہیزگار قسم کے آدمی تھے. جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ پینے بھی لگے ہیں تو انہیں بہت صدمہ ہوا تھا. مجھ سے کچھ خفا ہوئے، ناراض ہوئے. تو میں ان سے کہا کچھ نہیں. اس کے بعد سے میں وہاں سے نکل گیا اور پھر کوٹڑی لے کر ہم کالونی میں بھی رہے، PCHS میں بھی رہے، کمرہ میں آئے اور میں یہ کما دیتا تھا دقت کچھ کہانیاں لکھی، سے پیسے مل جاتے تھے. ریڈیو پر TV تو بعد میں آئے، یعنی اتنا ہو جاتا تھا کہ ادھر بچا. تو وہ ہوتا رہا. اور 5ویں کے بعد اسکول گئے یا کالج گئے وہ بھی نہیں، مشاعروں میں جاتے تھے. اچھا یہ لوگوں سے شکیل عادل دادا، جان اور اس سے پہلے کا منظر کرتا. اب آ گئے جون صاحب. شور بھائی پینے کس عمر میں شروع کر لیا آپ نے؟ یہ جو ترک کرتے ہیں تو کترا بھی نہیں. ہاں یہ شروع ہو گئی تھی 17-18. اچھا مطلب ہو گیا. اچھا رئیس صاحب میں ہاں ایک تکلف نہیں تھا کہ وہ کسی کو روک رہے ہو، بلکہ وہ تو اس معاملے میں بھی رہی سنا ہے چھپا لیتے تھے. جب نہ ہو کبھی نہ ہوا بہت آتی تھی. جیسے کہ وہ صادقین نے کہا نا، صادقین سے پوچھا تھا کہ یار
کہ کیسے اس کا بندوبست کرتے ہیں, کہاں سے کیسے منگواتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ آپ جیسے لوگ لے آتے تو وہ رئیس صاحب کو آیا جب نہیں ہے تو پھر وہ تو آتی ہیں. جان صاحب کرتے تھے. شکیل عادل زادہ جان صاحب سے کم ہوتا ہے اسی زمانے میں یہ تو جب یہ لوگ آئے تھے انڈیا سے, جان صاحب آئے, جان صاحب کے آنے کی وجہ سے پھر میں رئیس صاحب کے آنے اچھا آ گئے تھے 60s میں 57 تو ان کے ذریعے پھر جان وہ بھی آ گئے, شکیل بھائی سارے گھر سے بھاگ کر آئے تھے اور وہ ان کے یہاں ٹھہرے تھے کمال انگوری کے یہاں. تو ان سے مینا کماری سے کوئی قربت ہو گئی تھی. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار گھر میں اکیلی تھی تو کچھ بور سی ہو رہی تھی. تو اب مانوس تو ہو گئے کہ گھر میں رہنے لگے تھے. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہ میرے آدھا جو درد ہوتا ہے سر کا, وہ تو رہی تھی شکیل بھائی نے اتفاق سے وہ جانتے تھے. وہ کہنے لگے میں دبا دیتا ہوں, مجھے یہ کاٹنا آتا ہے. اس کو کاٹتے ہیں جی. تو وہ انہوں نے دبایا ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی تھی. اور پھر جب یہ وہاں سے چلنے لگے تھے تو انہیں اس زمانے ایک لفافہ انہوں نے دیا تھا, اس میں 1500 روپئے. مینا کماری, مینا کماری تو شاعرہ تھی نا, کیا نام تھا اس کا, جبی ناز وہ. اور کمال صاحب کا اور ان کا تعلق مجھے بتاتے ہیں جو انہوں نے دیکھا کہ بہت لیے رہتے تھے آپس میں. انہیں بھی ہم نے اس کو دیکھا جب رئیس صاحب کا انتقال ہوا ہے. جب رئیس صاحب وہاں گئے تھے کمال صاحب کے یہاں, تو کمال صاحب شراب نہیں پیتے. ان کے لیے انہوں نے فریج میں بھر کے رکھی بوتلیں وغیرہ. وہ کھول کے انہیں دکھائی کہ آپ کے لیے رکھی, اور یہ کہا کہ میں نہیں پیتا ہوں. وہ مینا ساتھ کھڑی تھی. تو رئیس صاحب تو فی الولی کہنے کے ماہر تھے. فوراً انہوں نے کہا کہ پیتے نہیں شراب مگر رات کو رئیس سوتے ہیں ہاتھ گردے میں مینا ملا. کیا کہتے فی الولی تو ایسا اس کے بعد 2 صاحبان آئے, یہ میرے سامنے کئی وقت ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم ایک پرچہ نکالنا چاہتے ہیں شام کا, اور اس کا نام ہے خبردار. اور یہ کہ آپ لوگ اس پر شیر لکھیے, اس کی لو پر لگائیں گے وہ شیر, اور ہم جا رہے ہیں پھر آ جائیں گے, آپ ہمیں وقت دے دیجیے. انہوں نے کہا جاتے رہو لیتے ہی جاؤ. اور اسی وقت انہوں نے کہا, انہیں وقت بالکل نہیں لگتا, انہوں نے کہا کہ مشرق سے نمایاں ہے نئی صبح کے آثار, مشرق سے نمایاں نئی صبح کے آثار, اے بے خبر قوم خبردار. مطلب ایک بار وہ رئیس سے جب تقی صاحب دفتر جایا کرتے تو ان کا کتب وہی لیتا تھا. تو رئیس صاحب لکھ کے رکھ لیتے تو اس دن نہیں لکھا تھا, تو تقی صاحب جانے لگے تو وہ انہوں نے اخبار اٹھا کے دیا, کہیں لگے میرے دیکھو کوئی خاص خبر. تو وہ میں نے دیکھا اس میں, تو وہ دوسرے دن محمد علی جوہر کا یوم منایا جانے والا تھا. میں نے ان سے کہا کہ وہ ہے یوم محمد علی جوہر. تو وہ انہوں نے فوراً اسی وقت کا لکھا کہ محمد علی جوہر باسطہ.
रहे हक में, अच्छा इसमें वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा है, फौरन लिखो भी तुम्हें कि मोहम्मद अली जौहर बसपा रहे हक में क्या शक्तियाँ सह गए, मोहम्मद अली मर गए और अब मोहम्मद अली बोगरा रह गए। बोगरा के बात करो, ये उनके यहाँ बड़ी खूबियाँ थी। कते में रेडियो पे लिखा था कि माना के बेसुरा है, अगर बोलता या और विधि नहीं, हम न इनकम बेहमदिल्ला हम वो हैं कि हम पर न इनकम टैक्स वाजिब है न इनकम। मैं उनके बाद लिखता हूँ और मुझे एक आसानी इसमें ये भी हुई है कि मैंने उनका तरीक़ाकार देखा, मुझे दूसरों के मुकाबले में आसानी हुई, लेकिन वैसा मैं उस मेयार को जो करते करते मेयार छू भी नहीं सकते। गजल शुरू हुई वही है कोई इसके मामला आदमी आप हैं भी है हमारे हसर मेरा नाम है अमाल न देख, इसमें कोई पर्दा नहीं। नाम ना दे। बात यह है कि जो काम पर्दे में किया जाता है उसे बयान करने की, लेकिन जब आप ये लिखते हैं मैं भी किवाड़ खोल में फौरन पीछे भी तो कुछ होगा, किवाड़ ही था। बात है मेरी बेटी बैठी, इस मौजू पे इनसे कुछ कहलवा के दिखा दे। आज तक तो कुछ नहीं, आज बेटी को कोई मसला नहीं, अगर ये बेटी थोड़ी है तो दोस्त है, हाँ ये तो बच्चे थोड़ी हो रहे हैं, दोस्त हैं आपके। इस बारे में वैसे अपनी से सुनना चाहिए। बहुत बहुत मैं भी जानता हूँ। सुहाग रात हमारे बदन हाँ कुछ वाकया ये सही बात है। नबी की कभी जिसकी चाहत रात उसकी इसी के बारे में कुछ बताएं। बात ये कि मैं जबान का झूठा हूँ पर कलम का सच्चा। शायरी मेरी क्या बात है, झूठ बोलने की कभी कोशिश तो वो बार वो गजब चटती थी, गजब पानी है, वो फिर भी जैसा बनना तो मिसाली है, यानी आइडियल जो हमारा बाल लिखते पिलाने में या बारगी में वो बहुत ज़्यादा जाया किया, शेर ने कम किया कि आवारगी से घूमे रुसवाए दहर बारी तबीयतों के तो चालाक हो गए, हम तबीयतों के भी चालाक हुए हुआ। उसमें उर्दू बली का है ना कि हर एक महरू से मिलने का नहीं ज़ौक़, हर एक महरू से मिलने का नहीं ज़ौक़, सुखन के आशना का आशना हूँ। मेरी सबसे ज्यादा जो मोहब्बत रही शायरों में वो जॉन साहब। अच्छा मैं भाई जॉन भाई सब कहते हैं ना भाई, कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने के लिए उन्हें जॉन साहब ही कहता हूँ, मैंने भाई कभी नहीं कहा, क्योंकि उसमें बड़ी उमूमियत आ जाती है, क्योंकि सभी वो कह रहे हैं जॉन भाई बहुत खास एक स्टाइल भी है वो हम लोगों का है भाई जॉन जॉन साहब से पूछ रही उनके लड़कियों की मैं किससे जो जितना करीब होगा उतने ही कचू से लगाएंगे, उतनी। अच्छा खुद वो कहने लगे एक बात कि भाई मेरी तबीयत भी अजीब है, कि उसमें उन्होंने वो शेर सुनाया जो मैंने उन्हीं की ज़बान से पहली बार सुना था कि नेशे अकरब न दर पे कीनस, नेशे अकरब न दर पे कीनस, इक्तिज़ाए तबीयतश कीनस।
कीने में नहीं करता आपको नाराज हो रहा है, उसकी तो तबीयत में। तो ये तो था जॉन साहब को, ना तो वो खुश होते थे किसी से, ना कुछ रखते थे। कितना हशार बशार आदमी उनके पास जाए, उदास करके भेजे। दबा करके। ये बहुत अच्छा लगा। हम पसंद आदमी थे, हम हो या ना हो, हम पसंद था उन्हें। इलाज करवाने का बड़ा शौक, हर किस्म का इलाज करवाया। वो एक यहाँ हुआ करते थे कि नई कराची में कोई हकीम थे जिनके बारे में सुना है कि गालिब की तरह की टोपी लगा कर। मैंने तो उन्हें देखा नहीं, शकील भाई के साथ गए थे। बहुत मशहूर हकीम होते हैं। हाँ, तो वो खैर उन्हें भी उन्होंने किसी का भी नाम सुने तो उसे दिखाने छोड़। तो वो गए, उन्होंने इनका मुआयना किया और बाद में शकील भाई से कहा इनकी गैर हाजिरी में कि इसके हराम वज़न में सरफराज ने उन्हें ये बताया था कि वहाँ कोई मज़ार है और उस पर पानी बहुत अच्छी उठती है। जॉन साहब बेचैन हो गए कि उसके साथ बंद पीने पहुंचे थे, हम भी गए। तो वो पी, अगर मैं मुझ पर तो उसका ये असर हुआ, वो उठाई हुई वहाँ तो उसके तरीके वगैरह डाली। और वो सैयद साहब आए हैं, ये अच्छा फराज में जाके हवा बांधी थी उनकी। तो फकीरों ने बहुत सैयद साहब की हिम्मत के लिए बहुत अच्छी तरह मिला दी। वो बहुत बड़े गिलास हमने भी पी ली। मुझ पर तो एक सुस्ती सी तारीफ हुई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब वहाँ हम कयाम एक होटल में वापस आ गए। होटल में कमरे में मैं अकेला था और ये था, और सरफराज दूसरे कमरे में था। तो अब वो बातें करते करते जॉन साहब को पता नहीं क्या ज़हन में आई और वो खिड़की खोल के, वो ऊपर था, ऊपर कई मंजिल ऊपर, खिड़की खोल कर कूदने की तैयारी करने लगी। और मिलने बस मैं तो हो गई जिंदगी हो गई। अब मेरे लिए थे तो दुबले पड़े थे, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ से उनमें ऐसी जान आ गई थी क्या हुआ था। तो मैंने बिल्कुल आवाज़ दी, वो फिर क्या हुआ न जाने के वो सरफराज भी आ गया। कमरे का दरवाजा खुले हुआ, सरफराज भी आ गया। हम दोनों को बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है, पकड़ के नीचे ले गए लॉबी में और वहाँ बिठाया जाता उसमें सोफे वगैरह पर। तो कुछ देर बाद समझे, चूँकि हैदराबाद था तो वो सलीम जाफर भी दुबई में थे। किस जमाने की बात है शाहरुख भाई? ये है उनके इंतकाल से 5-6 साल। अच्छा, मतलब ये बहुत बाद की बात। 6-7 साल पहले। नहीं जानता किसी जमाने में भी हो सकता, वो हर जमाने में ऐसी उम्र के रहे हैं। खुद ही लड़का सा में निकला सूर के वो आपको आके भी नजर आते हैं। जवानी में भी इतने बुरे थे और इतने कमजोर थे। सब आए 64 में आए, 64 कराची 2.5 साल लगे हुए। जी 66-67 जी जी आर्ट्स काउंसिल में नायब सदर रहे होंगे 3 साल। तो वो खयाम सनमा जो है जी जी यहाँ रहते सोसाइटी में।
تو میں تو چونکہ فیض صاحب سے غائبانہ عشق کرتا تھا، تو میرا طریقہ یہ تھا کہ جہاں بھی میں سنتا کہ فیض صاحب آ رہے ہیں تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا، دور سے انہیں دیکھ رہا ہوں. جب وہ کراچی آ گئے تو پھر میں ان سے ملنے بھی چلا گیا عبداللہ کالج، تو وہاں ملا تو فیض صاحب کی نہایت شفیق، اور میں نے شاعروں میں ان سے زیادہ شریف اور نفیس آدمی قابل تقریر آدمی میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے پہلی بار انتہائی محبت سے گھر کا پتہ بھی بتا دیا، اور میں کبھی کبھی ان کے گھر بھی جانے لگا تھا. اور پہلی بار احفاظ الرحمان میرے ساتھ ہی ملے تھے جا کر. کہاں تھا؟ سامنے تھا، لیکن وہاں 10 تھے ایسے. اچھا. اور کرسچنز بہت رہتے تھے وہاں. جی، اور باہر تھے، بڑے معقول لوگ آتے تھے، چونکہ ذرا سستی نہیں تھی. باہر میں تھوڑی سی مہنگی تھی. مہنگی کا کیا مطلب یہاں ایک کوارٹر والے جو 9 روپے آپ کے باہر میں 15 کا ملتا 15 کا ملتا ہوگا ایک بہت، تو وہ پھر بھی 15 اور 9 کا. ہاں فرق اس وقت تو اور پیسے تھے. تو اس میں بھی بڑے فرقان بھی اور جناب کا سچ ہوتا ہے، تو میں بہت ان کا طریقہ یہ تھا کہ آئے، پیک کیا، ہم لوگ کھڑے ہو کر اور چلے گئے. ویسے آ کے وہاں پہنچ بھائی وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں یہ سب بیٹھے، وہاں کئی جگہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے بیٹھے. پھر وہاں شیر ایسا بہت اچھا شاعر ہے، اور یہ وہیں سے شروع ہوا ہے. اچھا یہ مذاق میں شروع ہوا. لیکن بہت اچھے شاعر تھے. خدا نہ خواستہ آپ تو یہ بات نہیں مجھے مانتے. تو کبھی پسند نہیں تھا، اس زمانے میں بھی کبھی پسند نہیں. کبھی نہیں. یہ میں نہیں کہا وہ اور کہانی تھی، یہ اور کہانی تھی. کیا پہلا شعر کون سا مشہور ہے؟ کوئی راہ اپنے لیے ڈھونڈوں گا، ہر ایک راہ پر گام 2 گام چلے. یہ میرا خیال ہے بالکل ابتدائی شعر ہے. یہ کہ کیا خود میں کیوں میں پلائی جائے گی، کیا وہاں بھی جب سے ایام ہے. یہ خیال کیا مطلب لکھا؟ دل روش عام کا نہیں رکھتا، کیا بات ہے؟ تو آدمی کو کسی کام کا نہیں کیا وہ آستانہ ہماری پہنچ سے باہر ہے. آستانہ وہ کیا آستانہ ہماری پہنچ سے باہر ہے. ہماری پہنچ سے باہر ہے، اگرچہ فاصلہ 2 گام کا. کیا بات کیا کہنے، واہ واہ. فاصلہ 2 گام کا نہیں رکھتا. کیا بات ہے؟ برس ہوئے کہ مہینے ہوئے کسے معلوم. برس ہوئے کہ مہینے ہوئے کسے معلوم، حساب میں سحر و شام کا نہیں برس ہوئے کہ مہینے ہوئے کسے معلوم، حساب میں سحر و شام کا نہیں رکھتا. نہ جاگتے میں سکون ہے مجھے، نہ سوتے میں. نہ جاگتے میں سکون ہے مجھے، نہ سوتے میں ایک ثانیہ آرام کا نہیں رکھتا. میں ایک ثانیہ آرام کا نہیں رکھتا. جب آدمی سے خدا بے نیاز ہو جائے، جب آدمی سے خدا بے نیاز ہو جائے، جس آدمی سے خدا بے نیاز ہو جائے، اسے کسی بوٹے
के गुलफाम नहीं लगता क्या कहते हैं खुदा बेनियाज हो जाए वाकई बेनियाज नहीं लगता। तुम्हारा नाम सुना तो शऊर वो बोले, तुम्हारा नाम सुना तो शऊर वो बोले कि दूर हुई मैं इस्लाम का तुम्हारा नाम सुना तो शऊर वो बोले कि दूर हुई मैं इस्लाम का नहीं क्या क्या जहाँ आप कारखाना है, जहाँ तालाब था पहले, क्या कहने हैं बहुत सी नजर जहाँ आप कारखाना है, वहाँ तालाब था पहले। जहाँ तालाब था पहले, जहाँ बाजार है, खित्ते शादाब था पहले, कराची जहाँ बाजार है, खित्ते शादाब था पहले, जहाँ अब एक सरकारी इमारत का अहाता है, जहाँ अब एक सरकारी इमारत का अहाता है, वहाँ दीवार थी पहले न कोई बाप था पहले, वहाँ दीवार थी पहले कोई बात न कोई बाप था पहले, खड़ा है नीम का जो पेड़ अब तस्वीर की सूरत, खड़ा है नीम का जो पेड़ अब तस्वीर की सूरत, तस्वीर की सूरत, जके अब मेहरमाने हल्के अहबाब का खड़ा है नीम का जो पेड़ अब तस्वीर की क्या कहते हैं जके अब मेहरमाने आप अहबाब था पहले, नजर आता है अब सड़कों पे बोले बयाबानी, नजर आता है अब सड़कों पे बोले बयाबानी, जहाँ हर आदमी शाइस्ते आदाब था जहाँ अब सिर्फ दिन है और दिन का शोरो हंगामा, जहाँ अब सिर्फ दिन है और दिन का शोरो हंगामा, जहाँ एक रात थी पहले और यहाँ एक ख्वाब था, और दिन का शोरो हंगामा, जहाँ एक रात थी पहले शऊर अब तो दरो दीवार से हसरत बरसती है, शऊर अब तो दरो दीवार से हसरत बरसती है, निहायत पुरफ़ज़ा ये आलम असबाब, ये आलम असबाब का है। खूब अंधेरे में रोशनी की है, हमने घुल घुल के जिंदगी की, खूब अंधेरे में रोशनी की है, हमने घुल घुल के जिंदगी की है, क्या कहूँ कारकर्दगी अपनी, क्या कहूँ कारकर्दगी अपनी, सिर्फ तामीर हुक्म की सिर्फ तामीर हुक्म की है। हम मसाकीन को जरूरत क्या, हम मसाकीन को जरूरत क्या, इनके सहारा और आजिज़ी की, हम मसाकीन को जरूरत क्या, इनके सहारा और आजिज़ी की है। सब बराबर हैं इसलिए हमने, सब बराबर हैं इसलिए हमने दोस्तों से भी दुश्मनी की, दुश्मनों से भी दोस्ती की है। केस में दोनों ठीक है। सब बराबर, चलिए मैं दूरी सब बराबर है इसलिए हमने दोस्तों से भी दुश्मनी की। क्या कहना
میں نے تو اپنے حسب حال کہا تھا، شاہ صاحب نے اسے اپنے یہ جملہ میں نے دہرا دیا ہے. اصل میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا مین اختر شو، جی جی اس میں مین اختر صاحب نے مجھے بلایا تو چاہدار حاضر میں تھا. ان کے شو ان کا شو ہوا. اب وہ انہوں نے شعر سنایا مین اختر نے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے بلند ہو جاتا اپنے اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا. انہوں نے اسے یوں سنایا کہ اپنے اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا. یہ آپ کے حوالے سے اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے حسب حال کہا تھا. بعد میں پروگرام کے بعد لگے کہ میں سب کا مذاق اڑاتا ہوں، آپ تیرا اڑاتا ہوں. نہیں، آپ کو ایک حصے مزاج تو کمال ہے آپ کے اندر. مشاعرے میں بھی بیٹھے بیٹھے ایسا جملہ دیتے ہیں. اگر سب برابر ہیں اس لیے ہم نے دشمنوں سے دوستی کی ہے. دوسروں کے سلوک پر کیا روئے، دوسروں کے سلوک پر کیا ہوئی، ہم نے خود بھی کہا کمی کرا.